8 باتیں زندگی میں کبھی مت بھولیں۔ اپنی موت کو، خدا کی ذات کو، دوسروں کے قرض کو، اپنے وعدے کو، ماں باپ کی وصیت کو، نماز کی پابندی کو، الفاظ کی ادائیگی کو، ذلیل ہونے سے پہلے جھوٹ کو۔ مصیبتیں جو تم پر نازل ہوتی ہیں تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہوا کرتی ہیں۔ عام لوگوں کے سامنے اونچی آواز کر کے مت ہنسا کر، اور نہ ہی بلا وجہ لوگوں کے سامنے مسکرایا کر، اس سے تیرے روب میں کمی آئے گی۔ اگر تو 10 برس تک بھی بھوکا رہے اور تیرے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہ ہو تو پھر بھی علم سے منہ نہ موڑنا۔ عورتوں سے کثرت سے بات چیت کرنے اور ان کے پاس زیادہ دیر بیٹھنے سے پرہیز کریں۔ وہ بندہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا جو اپنے یہ 4 راز چھپا کر رکھے: اپنا راز، مال، دولت اور اختلاف۔ جو شخص اس دنیا میں کم حصہ لیتا ہے وہ اپنے لیے رحمت کا سامان بڑھا لیتا ہے۔ جو دنیا کو زیادہ سمیٹتا ہے وہ اپنے لیے تباہ کن چیزوں کا اضافہ کر لیتا ہے۔ جہاں پانی دیکھو وہاں سبزہ ہوگا، اسی طرح جہاں آنسو ہوں گے وہیں رحمت ہوگی۔ عورتوں کو رکھنا بہت آسان ہے اگر رکھنا چاہو۔ مردانگی یہ نہیں کہ کتنی ہنسا سکتے ہو، مردانگی تو یہ ہے کہ ایک سے کتنی دفعہ نبھا سکتے ہو۔ الفاظ سے بات سمجھ میں آئی ہے، لہجے سے دل میں اتر جاتی ہے۔ جادو الفاظ میں نہیں لہجے میں ہوتا ہے۔ شادی کے بعد دنیا کی دوسری عورتیں کیوں خوبصورت لگتی ہیں؟ ایک شخص نے ایک عالم دین سے اپنا مسئلہ دریافت کرتے ہوئے پوچھا کہ شروع میں میری بیوی جب مجھے پسند آئی تھی تو اس وقت وہ میری نگاہ میں ایسی تھی جیسے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اس جیسا کسی کو بنایا ہی نہیں۔ پھر جب میں نے اسے شادی کا پیغام بھیجا تو اس وقت میری نگاہ میں اس جیسی کئی ساری لڑکیاں اور بھی تھیں، اور پھر جب میں نے اس سے شادی کر لی تو اس وقت اس سے زیادہ خوبصورت کئی لڑکیاں میری نظر میں آئیں۔ لیکن شادی کے چند سال گزرنے کے بعد مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ دنیا کی تمام عورتیں میری بیوی سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ تو اس پہ شیخ صاحب نے کہا کہ میں تمہیں اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب بات نہ بتاؤں؟ تو اس آدمی نے کہا جی ضرور۔ تو فرمایا کہ اگر تم دنیا کی ساری عورتوں سے بھی شادی کر لو نا تو پھر بھی تمہیں گلی میں پھرنے والے آوارہ کتے تمہاری بیوی سے زیادہ خوبصورت لگیں گے۔ آدمی بڑا حیران ہوا، اس نے کہا حضرت آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا کہ اصل مسئلہ تمہاری بیوی میں نہیں ہے، اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ جب انسان کا دل لالچی ہو جائے، اس کی نگاہیں ادھر ادھر بھٹکنے لگے اور انسان شرم و حیا سے عاری ہو جائے تو قبر کی مٹی کے علاوہ اور کوئی بھی چیز اس کی آنکھوں کو نہیں بھر سکتی، اور پھر بڑی خوبصورت بات کے ساتھ وہ اپنی اس بات کو قلم بند کرتے ہیں۔ کیا تم اپنی بیوی کو دوبارہ دنیا کی سب سے زیادہ خوبصورت بنانا چاہتے ہو اور دیکھنا چاہتے ہو؟ تو اس آدمی نے جواب دیا جی بالکل۔ تو حضرت نے کہا پھر صرف ایک کام کرو، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، یہ زندگی آپ کی ہے، لہٰذا اسے گزارو بھی آپ خود۔ حضرت علی نے فرمایا جس کو تم سے محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ دوستوں کے غم میں ہر حال میں شامل ہوا کرو، لیکن خوشیوں میں تب تک نہ جانا جب تک وہ تمہیں خود نہ بلائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ
آپ کتنے خوش ہیں، بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے آپ سے کتنے خوش ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، ایسی غربت پر صبر کرنا جس میں عزت محفوظ ہو، اس امیری سے بہتر ہے جس میں ذلت و رسوائی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات تو برداشت کرنے میں ہے، بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ انسان کے کردار کی دو منزلیں ہیں، دل میں اتر جانا یا دل سے اتر جانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 100 دوستوں سے بہتر وہ ایک دشمن ہے جو دل میں نفرت تو رکھتا ہے لیکن منافقت نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رشتوں کو مضبوط رکھنے کے 2 راز، جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطی تسلیم کریں، جب آپ صحیح ہوں تو صرف خاموشی اختیار کریں۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی، نہ کہ کسی کے قدموں میں نہ ہی کسی کی نظروں میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرے دن تمہاری مخالف۔ جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا، اور جس دن تمہارے مخالف ہو اس دن صبر کرنا۔ مردانگی کی بہترین سطح یہ ہے کہ مرد کی وجہ سے عورت کی آنکھ میں آنسو نہ آئے۔ انسان کی تمام پریشانیاں 2 باتوں کی وجہ سے ہیں، تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے، وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو، وفا کرنے والے دوست اکثر غریب ہوتے ہیں۔ انسان بڑا ہی سخت جان ہے، جس بات کا تصور بھی برداشت نہیں کر سکتا، جب وہ حقیقت بن کر ٹوٹ پڑتی ہے تو چپ چاپ برداشت کر لیتا ہے۔ تقدیر مزاج پیدا کرتی ہے، یہ مزاج خواہش پیدا کرتی ہے، خواہش عمل پیدا کرتی ہے، اور عمل ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے، اور نتیجہ تقدیر ہے۔ ہر رشتے میں غلطیاں تو ہوتی ہیں، لیکن غلطیوں پر سمجھایا جاتا ہے، رشتہ توڑا نہیں جاتا۔ رزق اور موت کا خوف نہ رکھو، یہ اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ بے شک نہ کوئی تمہارا رزق چھین سکتا ہے اور نہ ہی موت دے سکتا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ جو آنسو اللہ کی آغوش میں بہائے جاتے ہیں، ان آنسوؤں کا بھرم وہ کبھی نہیں توڑتا۔